اب جب معاویہ ضعیف ہو گئے تو دیکھا کہ ہر علاقے میں شورش کا ماحول ہے، اور حضرت علی کو قتل کرنے والے وہی لوگ، حضرت حسن کو دھوکہ دینے والے وہی لوگ، اور حضرت حسین کے ساتھ بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنے بعد اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی اس کا چرواہا، اس کا نگہبان، اس کا گلہبان بن جائے تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ پیدا ہونے پائے۔ اس سلسلے میں ایک نام آتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کربلا کے تعلق سے حضرت مغیرہ کو مدفون کیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ جب ہم یزید کے خلاف، معاویہ کے خلاف باتیں کرتے تو معاویہ خود کاتب وہی صحابی رسول ہیں، ان کے خلاف ہماری بات جاتی ہے۔ دوسرے حضرت مغیرہ کے خلاف بھی بات جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ کون ہیں؟ صلح حدیبیہ کا مذاکرہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ صلح حدیبیہ کا مذاکرہ ہو رہا تھا جب، تو ادھر سے عروہ ابن مسعود ثقفی نمائندہ بن کر کے آئے، تو وہ ہتھیار لے کر کے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بات کرنا ہے، مذاکرہ کرنا ہے تو ہتھیار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے ہتھیار لے کر کے آ رہے تو ہماری طرف سے ایک آدمی ہتھیار لے کر کے کھڑا ہو جائے۔ مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہوئے تلوار لے کر کے، سر پہ کپڑا باندھ رکھا تھا، چونکہ یہ مسلمان کمزور تھے اور ان کے مکہ کے سرحد پر تھے، نہتے تھے اور وہ ہتھیار بند تھے، مکہ میں پاس تھا، ان کو مدد مل سکتی تھی، جنگ پہ آمادہ تھے وہ، تو ان کو غرور تھا کہ کمزور طاقت میں تو تم ترام کے ساتھ باتیں کرتے، ہاتھ بڑھاتے تیزی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے اپنی تلوار کو الٹا ان کے ہاتھ پر مارا، دوسری روایت کڑک کے بولے کہ خبردار اگر دوبارہ تمہارا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف بڑھا تو بات کرو، ہاتھ نہیں بڑھا سکتے ہو آگے۔ وہ جیسے کڑک کے بولے تلوار لگی تو کڑک کے بولے، سردار تھے وہ، غرور بھی تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، یہ نہتے ہیں، چل کے آئے، پردیسی ہیں۔ بولے کون ہے جو میں سردار سے اتنے بے ادبی سے بات کرتا ہے اور اسے تلوار چلائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ لو کون ہے، تم ہی پوچھ لو۔ بولے میں مغیرہ ابن شعبہ۔ کہا ارے کون مغیرہ ابن شعبہ؟ میرا بھتیجا جس کی دیت ابھی میں ادا کر رہا ہوں، دشمنی نہیں تھی، بہت لاڈلے تھے مغیرہ ابن شعبہ پورے ابن مسعود ثقفی کے۔ کیا ہوا تھا، ایک جگہ گئے تھے تو ساتھی میں جھگڑا ہو گیا، سب کو قتل کر دیا تھا انہوں نے، قتل کر دیا تو یہ مغیرہ کو قتل کیا جائے، تو ان چاچا نے کہا کہ نہیں، میرے بھتیجے کو تو نہیں قتل کر سکتے، جتنا پیسہ مانگو میں پیسہ تو دوں گا، لیکن میرے بھتیجے کو نہیں قتل کر سکتے۔ تو پورا پیسہ انہوں نے بھرا تھا، اتنے چہیتے چچا تھے وہ مذاکرہ کرنے کے لیے آئے ہتھیار لگا کر کے، تو ان کے مقابل میں سگے بھتیجا مغیرہ بن شعبہ کو اللہ کے نبی نے اعتماد کیا، کھڑا کیا۔ وہ مغیرہ 100 حدیثیں ان سے روایت مروی ہیں، بخاری میں روایتیں ہیں، اور خفین کے مسا کی روایت انہیں سے مروی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ ضعیف اور بزرگ ہو گئے، حضرت معاویہ کو برخاست کرنا چاہا تو اپنی گورنری کو بچانے کے لیے امیر معاویہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں ایسا ان کو بیوقوف بناؤں گا کہ میں گورنر بنا رہوں گا، مجھے گورنری سے نکال نہیں سکتے ہیں، اور ان کے پیر پھنستے ہی چلے جائیں گے معاویہ کے۔ یہ تمام شیعہ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور مسلمان اہل سنت والجماعت کی بھی کتابوں میں بات لکھی ہوئی کہ مغیرہ نے ایسا کہا۔ مغیرہ دیکھیں 100 حدیثوں کے راوی، اللہ کے نبی نے جن پر اعتماد کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور 9 ہجری میں طائف کے صنم خانے میں لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بھیجا، اس میں ایک یہی مغیرہ ابن شعبہ تھے، دوسرے ابو سفیان ابن حرب تھے۔ غزوہ تبوک میں یہ ساتھ تھے، سورہ توبہ میں جن کی مغفرت اور بخشش کا اللہ نے اعلان، اس میں یہ شامل ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کہی جاتی ہے کہ جبکہ یزید کی ولی عہدی کی مجلس 56 ہجری میں ہوئی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا انتقال 50 ہجری میں ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت معاویہ کے ذہن میں بات آ گئی کہ یزید کو بنانا چاہیے خلیفہ۔ ہم کہتے ہیں جواری تھا، شرابی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جب یزید کو خلیفہ بنانے کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر لیا تو تمام لوگ راضی ہو گئے۔ اس پر لمبی بات ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں پوری بات کرنا چاہتا تھا۔ سارے گورنروں کو بلایا، جیسے ہمارے یہاں سردار ولبھ بھائی پٹیل جی نے کیا تھا، بہت اچھا کیا، پورے ملک کو یونائٹڈ کر دیا انہوں نے، فیڈریشن کے تحت لیا ہے، بڑا کام کر دیا۔ یہ وہیں سے لیا، امیر معاویہ سے لیا۔ میں نے یہ کہا جو بادشاہ بنتا، حاکم بنتا ہے، اس کا آئیڈیل کیا ہوگا؟ ہم اپنے آئیڈیل کو نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ اس آئیڈیل کو دیکھتے ہیں۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ان کو دیکھا، انگریزوں نے دیکھا، امیر معاویہ کو دیکھا، انگریزوں نے دیکھا تو حکومت، آج بھی انگریز حکومت کر رہے ہیں،
امیر معاویہ کو دیکھو، ان کی سیاست کو، پولیٹکس کو، ان کے لیجسلیٹو سسٹم کو. تو یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے کیا کہ سارے گورنروں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد امت بے سہارا نہ رہے اور اس کے اندر ساری خوبیاں دیکھتا ہوں، اس کے اندر ساری خوبیاں اچھائیاں دیکھتا ہوں. فرمایا انی ارہب ان ادع امت محمد بعدی کالظأن لا یعلم. تبری جلد 6 صفحہ نمبر 70 کی روایت ہے، اور دوسری جگہ ابن کثیر جلد 6 صفحہ نمبر 167 میں مروی ہے وفیہا دعا معاویۃ الناس الی بیعۃ ابنہ یزید من بعدہ وجعلہ ولی العہد. صحابی رسول غلط لوگ کو نہیں بنا سکتے، اس میں اور بہت سارے صحابی تھے اس مجلس میں. اب خطاب کرنے کے لیے حضرت ضحاک فہری صحابی تھے، بچے صلی اللہ علیہ نبی کے دور میں، ان کو کھڑا کیا. انہوں نے تقریر کی یزید کے بارے میں، صلاحیت اور لیاقت کوالیفیکیشن کے بارے میں. ایک بات اور سن لیجیے، ہم لوگوں کے ہاتھ میں انتظامات آتے ہیں مسجدوں کے مدرسوں کے. کوفہ میں ایک گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ، تو روز روز شکایتیں کوفہ والے کرتے تھے گورنروں کی، روز روز ٹرانسفر ہوتا تھا گورنر. تو حضرت مغیرہ سے حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ روز روز شکایتیں آتی ہیں، کیا کیا جائے؟ میں دیندار ڈھونڈتا ہوں تو ایڈمنسٹریشن کی کوالٹی نہیں نظر آتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی کوالٹی ہوتی ہے تو دینداری نہیں ہوتی، تو کیا کروں؟ تو حضرت مغیرہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو دینداری کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اگر اس کے اندر انتظام کی صلاحیت نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ بدنظمی ہو گئی تو اسلام کو نقصان پہنچے گا، لوگوں کو نقصان پہنچے گا. اور اگر ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت اچھی ہے لیکن دینداری میں کچھ کمزور ہے تو اسلام کو فائدہ پہنچے گا، پبلک کو فائدہ پہنچے گا. تو دینداری سے زیادہ آپ انتظامی صلاحیت کو دیکھیے، ایسے آدمی کو وہاں کا گورنر بنائیے. پھر حضرت عمر نے کہا میں تمہیں کو بنا دیتا ہوں. وہ تواضع کے طور پر انہوں نے قبول کر لیا، ورنہ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے اللہ کے نبی تلوار لے کر اپنے پاس چچے کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، لات کا صنم گدھا کو پہنچا دیتے ہیں، تبوک میں جاتے ہیں جنگ میں تو ساری شہادتیں موجود ہیں ایمانداری کی، لیکن انہوں نے قبول کر لیا چونکہ یہ رائے ایگزیکٹلی انہوں نے ایسا دیا تھا، ایک فارمولہ دیا تھا افراد کے سلیکشن کا. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور میں بتاؤں گا. مسجدوں کی صدارت کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کی صدارت کے لیے کسی عالم کو صدر نہیں بنائیں، تبلیغی جماعت کے کسی امیر کو صدر نہ بنائیں، کیونکہ وہ 6 نمبر کے دائرے میں مسجدوں میں کام کرائے گا، اور بعض امیر بہت نیک ہوتے ہیں تو غلط قسم کے لوگوں سے وہ اختلاف بھی نہیں کرے گا. انجام کار مسجدوں میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوں گے. عالم بھی مسجدوں کے صدر نہ بنائے. عالم ہوگا تو دوسرے اچھے عالم کو مسجد میں نہیں آنے دے گا. انتظام بجلی پانی اور جھگڑا مقدمہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے غیر عالم کو رکھیے، اس کے اندر انتظام کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. عالم ایسا غیر جانبدار کسی سے جھگڑا اس کا نہ ہونے پائے. اگر انتظام اس کے ہاتھ میں ہوگا تو کبھی کاریگر سے لڑے گا، کبھی الیکٹریشین سے لڑے گا، کبھی خادم و صفائی کرمی سے اس کا جھگڑا ہو جائے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دینداری سے زیادہ انتظامی صلاحیت کو دیکھ کر کے کوفہ کا گورنر بنائیے. یہ مستقل فارمولہ بنا لیجئے، وہ دیندار ہوگا لیکن صلاحیت نہیں ہوگی تو دین بدنام ہو جائے گا، اسلام کا رول و قانون بدنام ہو جائے گا. تو بنائے گئے مغیرہ بن شعبہ. یزید کے بارے میں ضحاک ابن قیس نے تقریر کی، اس کے بعد ایک دوسرے تابعی عمر ابن سعید الاشدق کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی طرح تقریر کی، تابعی تھے. پھر ایک دوسرے خطیب یزید بن مقنع عذری کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی تلوار لے کر کے آئے تقریر کرنے کے لیے. ہم تلوار پکڑنا جانتے ہی نہیں ہیں، تلوار لے کر کے آئے. تلوار سنت ہے، جانتے نہیں تلوار پکڑنا، بہت من پسند لوگ ہیں. یاد رکھیں اکھاڑا کھیلنا سنت ہے. جو رجسٹرڈ اکھاڑے ہیں گورنمنٹ پرمیشن ہے تلوار کا ساری چیزوں کا، صرف اچھلنا کودنا نہ ہو، باقی باقاعدہ سیکھیں اس فن کو. ثواب ہے، سنت ہے، فضیلت کی چیز ہے. لاٹھی کے بے شمار فائدے ہیں. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس کے فائدے بیان ہوتے ہیں. قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، لاٹھی میں میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں. قرآن میں لوہے کے فائدے بیان کیے گئے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. لوہے میں فائدے ہیں، پکڑ ہے، یہ چیزیں. تو لاٹھی کیسی لو؟ پائپ لے لو، نل والی پائپ 1 انچ کی، لاٹھی بھی بن جائے گی، لوہا بھی، لوہا کی برکت مل جائے گی، لاٹھی کے فائدے بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو تلوار لے کر کے وہ خطیب کھڑے ہوئے.
اور کھڑے ہوئے انہوں نے کہا امیر المؤمنین ھذا، امیر معاویہ کی طرف اشارہ کیا، پھر کہا وبعدہ ھذا، یزید کی طرف اشارہ کیا، پھر تلوار نکالی اور کہا وَإِلَّا فَھذا، ورنہ یہ ہے۔ پورے مجلس میں سارے گورنروں پر سناٹا طاری ہو گیا اور سب نے یزید کے لیے بیعت کر دی، یزید کی خلافت کے لیے بیعت کر دی۔ آپ سوچئے ضحاک ایک صحابی ہیں، دوسرے صحابی بھی ہیں، امیر معاویہ خود ایک صحابی رسول ہیں، غلط کا انتخاب کریں گے؟ غلط کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ بیعت ہوئی تو صرف 5 لوگوں نے اعتراض کیا، بلکہ تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگ اعتراض کرنے والے تھے، 5 نہیں تھے۔ ایک نام عبد الرحمن ابن ابوبکر کا آتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا 53 ہجری میں، تو یہ معاملہ ہے 56 ہجری میں، تو وہ کیسے اعتراض کرنے والے میں شامل ہو گئے؟ ایسے اور لوگوں کی بات آتی ہے، 3 لوگوں کے نام زیادہ قوت اور صحیح سند کے ساتھ آتے ہیں کہ 3 لوگوں کو اس پر سخت اعتراض تھا کہ اس طرح اپنے اولاد کو کیوں بناتے ہو؟ اعتراض کرتے ہوئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، یزید زانی ہے، یزید بددین، کسی نے نہیں کہا۔ سب نے یہ کہا کہ اس یزید کے ہاتھ پر جو آپ بیعت لے رہے ہو اس سے ہرقلیت، ہرقل، کیسریت، کسریت، کیسر و کسر، ہرقل کے نظام اور سسٹم ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہو جائے گا اور ایک سلسلہ خاندانی موروثی چل پڑے گا۔ یہ ان کو اعتراض تھا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یا تو جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، 1-2 مرتبہ ابوبکر کو نماز پڑھوایا اور اشارہ کر دے کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اس طرح کسی غیر خاندان کا مقرر کر دیجئے، یا تو جس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنا دی تھی کہ شورا بعد میں بیٹھ کر کے فیصلہ لے گی کہ کون خلیفۃ المسلمین ہوگا، اس میں یہ شرط رکھ دی تھی کہ میرے گھر سے، میرے خاندان سے کوئی نہیں ہوگا، تو خاندانی سلسلہ ختم ہو جائے، اس طرح آپ کر دیجئے۔ یہ اعتراض ان لوگوں کا تھا۔ کسی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، کسی نے نہیں کہا کہ یزید زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اس لیے آپ اس کو خلیفہ مت بناؤ۔ یہ بنیاد تھی ہی نہیں۔ یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ علی نقی صاحب ہیں، شہادت شہید انسانیت ایک کتاب ہے، اس میں عبد الرحمن ابن ابوبکر کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں۔ میں نے بتا دیا عبد الرحمن ابن ابوبکر کا انتقال کب ہو گیا تھا؟ 53 ہجری میں، یہ بیعت ہو رہی 56 ہجری میں، تو یہی ان کی بات جھوٹی ہو گئی۔ پھر نقل کہتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، یہ زناکار ہے، آپ زناکار کو حاکم بنا رہے ہو۔ تو ایک تو بات جھوٹی یہ ہے کہ ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، دوسری بات ابن اسیر کے حوالے دخل کر رہے ہیں علی نقی، شیعہ عالم، شہید انسانیت میں، وہاں یہ چیز نہیں موجود ہے، وہاں یہی ہے کہ کیسریت آپ پیدا کر رہے ہیں، اس سے خاندانی سلسلہ چل پڑے گا۔ اب یہاں رک کر کے یہ بھی بتا دوں میں، خاندانی سلسلہ چلنے میں نقصان نہیں، جیسے کہ یہاں قاضی لوگ ہوتے ہیں، یہاں قاضی کونسل MP میں ہے کہ قاضی کا بیٹا ہی قاضی بنے گا۔ اب قاضی کا جو بڑا بیٹا وہ قاضی بنتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قاضیوں کے گھروں میں اکثر تعلیم سے لوگ دور ہوتے ہیں، گہرا علم ان کو نہیں ہوتا ہے اور قاضی بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان میں کوالٹی پیدا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے خلاف میں نے لکھا، ایک مقدمہ ہوا تھا ہائی کورٹ تک میرے پاس فیصلہ رکھا ہوا ہے، تو میں بہت سخت اس کا مخالف تھا، لیکن بعد میں جو دنگے بال میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا قاضی ہی کام آتے ہیں اور بستی شہر کے لوگ انہیں قاضیوں کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ قاضی ہی پل اور برج کا کام کرتا ہے اور قاضی قربانی بھی دیتے ہیں، اب پبلک ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے، تو اس سے معاملات بگڑتے ہیں۔ خاندانی قاضی کے پیچھے شہر کے سارے لوگ جڑ جائیں گے، اس طرح کوئی بھی قاضی ہوگا تو پتہ چلے گا دیوبندی ہے، پتہ چلے گا بریلوی ہے، پتہ چلے گا یہ ہے، اختلافات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سے معاویہ اپنے خاندان سے جس پر بھرپور اعتماد صلاحیت پر صلاحیت بتانے کے بعد خلیفہ بنا رہے ہیں، بنانے کے بعد آخری فیصلہ وہ تابعی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بنیں گے ورنہ یہ ہوگا۔ تو شیعہ حضرات نے، دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ زبردستی بیعت لے لو، زبردستی بیعت نہیں لی، وہاں تلوار دکھا کر کے یہ بتایا کہ اگر یہ خلیفہ نہیں بنے تو ہر طرف سرداری کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے اور آپس میں جنگ و جدال کا سلسلہ نہیں رکے گا، اس لیے ان کو قبول کر لو تاکہ بعد میں امت میں جنگ و جدال نہ ہونے پائے۔ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ 3 لوگوں کے صحیح سے نام آتے ہیں، اس میں ایک حسین ابن علی اور دوسرے عبداللہ ابن زبیر اور تیسرے نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ مخالفت کر رہے تھے، بس حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابوبکر، یہ تو عبد الرحمن ابن ابوبکر 53 میں انتقال ہو گیا تھا، تو 3 ہی بچے، یہ لوگ مخالفت اسی بنیاد پر۔ اب یہ سب بات ہو گئی،
پھر معاملات بڑھتے رہے اور یزید کی خلافت کو ہو گیا. پھر 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا. 60 میں 56 میں معاملہ ہو گیا. 60 میں 4 سال تک وظیفہ لیتے. ہر سال حضرت حسن حضرت حسین جاتے تھے وظیفہ لینے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اگر ان کو اعتراض ہوتا یزید کی خلافت پر وظیفہ لینے کیوں جاتے, لیکن جاتے تھے. 15 رجب 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے باغدور مکمل طور پر سنبھال لی, اور وہاں سے عبداللہ ابن اویس عامری کے ذریعے مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو مراسلہ بھیجا کہ یہ لوگ قریش کے سرداروں سے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت حسین, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یزید کی خلافت پر بیعت لیں اور جھگڑا اختلاف ختم کر دیں. ان کی خدمات کا تعاون جاری رہے گا, ان کا اکرام جاری رہے گا اور کوئی ناخوشگوار معاملہ امت میں نہ پیدا ہو. تو رات میں آئے, صبح سے حسین مکہ کی طرف روانہ ہو. حسین کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ نے حضرت حسین کو مدینہ سے نکل کر کے مکہ جانے سے منع کیا. یعنی محمد بن حنفیہ حضرت حسن کے ہمراہ تھے اور صلح چاہتے تھے, جھگڑا ختم کرنا چاہتے تھے. 4 شعبان 60 ہجری جمعہ کی رات آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور دار عباس میں ٹھہرے, اور اس قافلے میں آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نہیں آئے. اسی طرح زین العابدین ابن علی ابن الحسین بھی اس قافلے میں نہیں آئے. امیر معاویہ اور یزید کی طرف سے عمر بن سعید ابن العاص المعروف باشدق یہاں کے حاکم تھے, لیکن انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا. 3 مہینہ یہاں رکے رہے. یہاں بھی یزید کی طرف سے گورنر تھے. اگر وہ یزید ان پر ظلم کرتا تو اس گورنر کے ذریعے قتل کرا سکتا تھا, لیکن جو گورنر تھے انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا احترام میں. اب جب یزید نے سنبھال لی تو پھر فتنہ پرور لوگ کھڑے ہوئے کہ اب یزید کے خلاف خروج کیا جائے, اور یہ کوفہ سے سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے خطوط لکھنے لگے. 150 خطوط موصول ہوئے حضرت حسین کو مکہ مکرمہ میں, ایک کے بعد ایک. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا نمائندہ تمہارا بھیجتا ہوں, وہاں کا حالات کا جائزہ لے گا اور معلوم کرے گا کہ کیا صورتحال ہے, پھر میں سفر کا ارادہ کروں گا. حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا. جب وہاں پہنچے تو کس کے گھر قیام کیا؟ مختار کے گھر قیام کیا. وہ مختار جس کا نام میں نے لیا تھا, جسے چچا سے کہا تھا کہ حسن کا ہاتھ پیر باندھ کر کے معاویہ کا بھیجو تاکہ خوب پیسہ مل جائے, اسی کے قیام کیا. یعنی حضرت حسن حسین کا نام لینے والے ہی ان کے قاتل تھے. اسی کے گھر مشورے ہوتے, میٹنگیں ہوتی, اور 18,000 لوگوں نے بیعت کیا حضرت حسین کا ساتھ دینے کے لیے اور خروج کے لیے. وہاں اس وقت جو گورنر تھے انصاری صحابی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ امیر معاویہ کے دور سے کوفہ کے گورنر تھے اور یزید کے دور میں بھی وہاں کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بیعت ہو رہا ہے, ہمارے حکومت کے خلاف بغاوت کا نظام بن رہا ہے, تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جو کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے منصوبہ بناتے وہ باز آ جائے, اور جب تک وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا میں اس کے خلاف کوئی مسلح کارروائی نہیں کروں گا. چونکہ معلوم تھا حضرت حسین سے احترام میں انہوں نے ایسا کہا کہ میں مسلح کارروائی نہیں کروں گا, لیکن یاد رکھیے کہ یہ مناسب نہیں, امت میں انتشار پیدا ہوگا. عبداللہ ابن مسلم حضرمی جو بنی امیہ کے حلیفوں میں سے تھے, انہوں نے یزید کے پاس حضرت نعمان ابن بشیر کے خلاف شکایت لکھ کے بھیجی کہ ان کی پالیسی کمزور ہے. تو وہاں سے دوسرے گورنر کو بھیجا, عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا, یہ پیغام دے کر کے کہ فوراً ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے, سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیا جائے اور ان کو برطرف کر دیا جائے موجودہ گورنر کو. وہ آئے, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جس گھر میں کوئی خارج کا باہر کا رہنے والا ہے وہ اس کی پوری تفصیل مجھے دے اور بتائے کہ کہاں کا رہنے والا کس مقصد سے رہتا ہے. اگر کسی نے نہیں بتایا, مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کو اس کے دروازے پر پھانسی دے دوں گا, قتل کر دوں گا. اور جب یہ اعلان ہوا تو فوراً مسلم ابن عقیل نے اپنا مکان بدلا اور یہ سب بھگ گئے. 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی, سب بھگ گئے. تو
हानी इब्न उर्वा के घर हज़रत मुस्लिम इब्न अकील तने तनहा पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो बहुत ही अचंभे में पड़ गए। हानि जो थे बहुत अचंभे में पड़ गए कि इतने ख़तरनाक ऐलान के बाद आप मेरे घर आ गए, और चूँकि दालान के अंदर आ गए थे तो बोला उन्होंने कि अगर आप मेरे दालान के अंदर न आ गए होते तो मैं आपको अंदर न आने देता। ये बोला। ये भी मीटिंग में शामिल थे, ये भी ख़त लिखे बुलाने वालों में से थे। 18,000 लोगों ने बैठ किया था। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने हज़रत हुसैन को ख़त भी लिख दिया था कि 18,000 लोगों ने बैठ कर दी, आप आ जाइए यहाँ कूफा, आप आ जाइए। अब यहाँ जैसे हुसैन चले मक्का से, बहुत से लोगों ने समझाया कि मत जाइए मत जाइए। इन रोकने वालों में मोहम्मद बिन हनफिया, अब्दुल्ला बिन मुती, अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान, ये मदीना के मशहूर फ़ुक़हा सबा में से थे। इनके अलावा हज़रत अबू सईद खुदरी, जाबिर इब्न अब्दुल्ला, वासिला इब्न वाक़िद अल्लैसी और मिसवर इब्न मखज़मा ने लोका, ये सब अहले कूफा की दगाबाजी हज़रत अली हज़रत हसन के साथ जानते थे, इस बुनियाद पर रोक रहे थे। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इतना सख्त ऐलान कर दिया कि जिसके घर कोई अजनबी मिला तो उसको क्या करेंगे, हम फांसी उसको भी देंगे, और जिसके घर मिलेगा उसको भी उसके दरवाजे पर फांसी दे देंगे हम। तो सब डर ही रहे थे। अब दूसरे दिन गिरफ्तार करने के लिए कौन आया? मोहम्मद इब्न अशाश। ये शफ़ार सक़फ़ी के घर में मुस्लिम इब्न अकील के साथ मीटिंग में ये शरीक होता था। अशाश इब्न कैस, अशाश के बाप कैस हज़रत अली के साथ जंग सिफ़ीन में अली की मुआविया के खिलाफ लड़ रहे थे, और आज उनका बेटा अली के बेटे को मुआविया की तरफ से गिरफ्तार कर करके लेकर के जा रहा है। कौन लोग हुसैन को कत्ल करने वाले हैं? जब गिरफ्तार करके लेके जाने लगे मुस्लिम इब्न अकील को तो ये रोने लगे। तो उसने पूछा, इतने बड़े मुहिम और महार पर आए हो खिलाफत के महार पर, और मौत के डर से रोने लगे? बोले मैं मौत के डर से नहीं रोता हूँ, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे हाथ पर बैत की, 18,000 लोगों ने। इन लोगों के कहने पर मैंने हुसैन को ख़त लिख दिया कि आ जाओ, इतने लोग तुम्हारे हाथ पर बैत हो चुके हैं। आज मैं तने तनहा हूँ, जिस घर में था उस घर से भगा दिया गया, और जो लोग मीटिंगों में शामिल रहते थे वो लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए दुश्मन की तरफ से आए हैं, तख्तेदार पे ले जा रहे हैं। हुसैन को कत्ल करने वाले कौन थे? रोने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ, अब वो आ जाएंगे तो उनका भी यही अंजाम होगा, इसलिए रो रहा हूँ उनका भी क्या अंजाम होगा। आप मेरे साथ इतनी मेहरबानी कर दो कि मेरा पैगाम हुसैन को भेज दो कि वो अब ना आए, यहाँ के हालात नामुवाफिक हैं। असल करबला की बात तो यहाँ पे शुरू होती है, लेकिन ये बात बतानी ज़रूरी थी। ये बताना था कि कौन लोग हज़रत हसन हुसैन और अली के नाम पर उम्मत में इंतशार पैदा करते हैं, खून खराबा कत्ल आम करते हैं। जब मुसलमानों की हुकूमत थी, एक हुक्मरान के झंडे के नीचे रहा करते थे, तो फ़िक़्ह जाफ़रिया को तनफीज़ करने वाले, की फ़िक्र करने वाले, अली के नाम का नारा लगाने वाले लोग तातारी चंगेज़ से मिल गए और उसको दावत दी इराक़ नैनवा समरकंद पर हमला करने के लिए। उन्होंने हमला किया, उसमें इब्न अलक़मी बड़ा आलिम था, इन्हीं लोगों अली का नाम लेने वाला, इसी तबके से ताल्लुक़ था। 1 करोड़ 6 लाख मुसलमानों को तातारियों ने कत्ल किया, और अपने जनरलों को हुक्म दिया कि जिसका मीनार ऊंचा होगा मुसलमानों के सर से, उसके लिए बड़ा इनाम होगा। कुतुबखानों को जलाया, इतने बड़े बड़े कुतुबखाने, कई महीने तक धुआं उठता रहा। किताबों से दरियाओं को काटा, रास्ता बना, इतनी किताबों को ज़ाया किया। कौन थे? ये अली के नाम लेने वाले। काबा पर हमला किया, अली के नाम लेने वाले। इराक़ ईरान को की जंग कराई, अली के नाम लेने वाले। तो ये बताना था मुझे आपके सामने, ये मामला हुआ। फिर हुसैन आगे बढ़ते रहे, और बिल्कुल जब कूफा के करीब पहुँच गए तो ख़त मिला, और वहाँ से वापस होना चाहा, लेकिन दस्ते लगे हुए थे, सिक्योरिटी की नाकाबंदी थी। हुर नाम का एक शख्स आया, उसने घेराबंदी कर ली। वो इराक़ शाम की तरफ भी नहीं जाने देता, यजीद की तरफ भी नहीं जाने देता, और इधर भी नहीं लौटने देता। मक्का की तरफ घेर घार करके करबला की तरफ ले करके पहुँचा। उसके कहने के मुताबिक हज़रत हुसैन ने अपना पड़ाव डाला। करबला के जिस मकाम पर पड़ाव डाला तो ये किया कि ज़्यादा हम नज़र ना आए, नरकुल और दूसरे सब्ज़ा जो थे दरख्त, उनके ओट में आपने अपना पड़ाव डाला। इससे क्या पता चला? करबला में पानी था,
جو کہتے ہیں پانی نہیں تھا، غلط کہتے ہیں، پانی موجود تھا، سبزہ وہاں موجود تھا، دریائے فرات بہہ رہی تھی۔ اب پھر ایک کے بعد ایک حکام سے مذاکرات ہوتے رہے۔ 7 محرم کو یہ مذاکرات چالے آمنے سامنے جو سامنا ہوا تو 3-4 ہزار اور شیعہ حضرات کے روایت میں 40,000 اور 30,000 فوج تھی مخالف طرف سے، ادھر 80-90 لوگ تھے، ادھر 40,000۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن نہیں، ایسی تھی لگتا ہے بڑی جنگ ہونے جا رہی۔ کون سی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ یہ کہانی فرضی بنائی گئی۔ گرفتار کرنا تھا، گرفتاری کے لیے حضرت علی حضرت حسین نہیں تیار ہوئے۔ حضرت حسین یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 3 باتوں میں سے ایک اختیار دے دو، مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں، کہتے تھے مجھے جانے دو واپس۔ حضرت حسین نے یہ بات کہی۔ دوسری کہیں یا تو مجھے سیدھا یزید کے پاس جانے دو، یزید جہاں پر بیعت دلانا چاہتے ہو تو سیدھا یزید کے پاس جانے دو، یا پھر اگر مجھے مکہ واپس نہیں جانے دیتے ہو، یزید کے پاس نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کافر ملک میں چلا جاؤں، وہاں جنگ کروں گا یا دعوت دوں گا یا دین پھیلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ تو یہ لوگ کہتے کہ نہیں، یہ تبری کی روایت جلد 3 صفحہ 220 ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کہتے کہ نہیں، آپ کو یہیں ابن زیاد کے پاس جانا پڑے گا، پہلے اس کے پاس گرفتاری دینی پڑے گی، قید ہو کر کے پھر آگے کی کارروائی ہوگی۔ دشمن کی صف میں کھڑے ہو کر کے محمد ابن اشعث نے کہا کہ بھتیجے بات مان لو، یہ شخص مسلم ابن عقیل کے ساتھ میٹنگ میں مختار کے مکان میں تھا، آج یہاں حسین کے مقابل میں کھڑا ہے، حسین کو گرفتار ہونے کا مشورہ دے رہا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا میرے بھائی کو قتل کرایا تھا، اس کا قصاص تمہارے سر پہ ہے، کیا میرا قتل کرا کر کے ہمارا قصاص بھی تمہارے اوپر آ جائے؟ یہ چاہتے ہو؟ یعنی مجھے بھی تم قتل کرانا چاہتے، یہ بات بولا اسی طرف سے، دشمن کی طرف سے تھے، علی کا نام لینے والے، حسین کا نام لینے والے نہیں۔ یہ 3 باتیں رکھی حضرت حسین نے، نہیں مانے۔ یہ 2 دن تک بات چلتی رہی۔ تیسرے دن بات آتی ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسین نے لمبی تقریر کی، پھر دوسرے لوگوں نے لمبی تقریر کی، جس میں ایک نام زہیر بن قین کا بھی ہے۔ اسی میدان میں حضرت حسین کی طرف سے تقریر کرنے والا ایک غضبناک نام ہے حر بن یزید، یہی وہ شخص ہے جو عمر بن سعد کی طرف سے دستہ لے کر کے آیا اور حضرت حسین کو اس نے روکا، نہ مدینہ مکہ واپس ہونے دیا، نہ شام و عراق کی طرف جانے دیا، گھما پھرا کر کے میدان کربلا کی طرف لے کر کے آیا تھا۔ شیعی روایات کے مطابق اسی شخص کی طرف سے جنگ کی شروعات ہوئی کہ اس نے اپنے گھوڑے کو حضرت حسین کی طرف کیا اور ادھر سے جا کر کے عمر بن سعد کی فوج پر حملہ کر دیا حضرت حسین کی طرف سے۔ اس طرح حضرت حسین کو ماں و اہل و عیال کے مصیبت میں گرفتار کرنے والا عاشق حسین کی فہرست میں آ گیا۔ حضرت حسین کی بڑی لمبی تقریریں منقول ہیں اور بیان کی جاتی ہیں۔ لمبی لمبی تقریر کرنے کا موقع ہوتا ہے، اپنے خاندان کا حوالہ دیا، ان کا حوالہ دیا، ان کا حوالہ دیا، یہ سب ماتمی انداز کی باتیں ہیں۔ پھر دوسرے دن 10 تاریخ کو باقاعدہ حملے کی شکل میں وہ لوگ آگے گھیر لیا۔ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ پانی کے گھاٹ کو بند کر دیا گیا، دریائے فرات کو نہیں بند کیا گیا، پانی کے گھاٹ پہ آنے سے روکا گیا کہ یہاں پانی پینے نہ آ سکے، سختی ہو جاتا ہے کہ گرفتاری دے دیں۔ اور اسی دن پھر صبح سے لے کے 6 پیر تک جنگ ہوتی رہی، اس سب کو ہٹا دیا، اس سب کو ہٹا دیا۔ یہ سب فرضی کہانیاں ہیں ماتمی انداز بنانے کے لیے۔ پھر یہ باتیں کتابوں میں آتی، مسلسل کتابوں میں آتی ہیں ان حضرات کی کہ ایک کے بعد ایک بچے قتل ہوتے رہے، حضرت حسین الگ رہے، ایک کے بعد ایک لاش لاتے لٹاتے ہیں، آپ خون پوچھتے پھر بددعا دیتے، خون پوچھتے پھر یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک بچے قتل ہو رہے ہیں، حضرت حسین سے لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، یہ فرضی بات۔ پھر کہا جاتا ہے حضرت حسین نے تقریر کی، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو ایسا ویسا۔ خیمے میں آواز گئی تو عورتیں رونے لگی، رونے کی آواز سن کر کے حضرت حسین واپس آئے خیمے میں، عورتوں کو چپ کیا، پھر واپس آئے، پھر تقریر کی۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ غزوہ احد مبارک شہید ہوا، کوئی خاتون نہیں روئی، مختلف غزوات میں خواتین آ کرتی تھیں، کوئی خاتون نہیں روئی۔ یہاں رونے والی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حسین کے سامنے بچے ایک کے بعد ایک مارے جا رہے ہیں، حسین جنگ کے لیے آگے نہیں جا رہے۔ یہ ماتمی انداز دینے کے لیے نمک مرچ لگا کر کے اس کو پیش کیا گیا تاکہ ماتمی شکل بن جائے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ حضرت حسین کا قتل ہوا، اور یہ قتل کافی مظلومانہ ہے
افسوسناک ہے، لیکن اس مظلومیت اور اس شہادت کو اس انداز میں اگر بیان کیا جائے کہ دیگر شہداء بے کسی اور اسرت اور افلاس کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے والے مجاہدین کی شہادت پھیکی پڑ جائے، جن کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کہا، ہم ان کو بھی بلا دیں جن پر 40 دن پانی بند رہا اور مظلومانہ انداز میں مدینۃ الرسول میں رسول اللہ کے شہر کی احترام اور عظمت میں بغیر مقابلہ کیے ہوئے شہید ہو گئے، ان کو بلا دیں، اور جہاد شہادت کے بجائے ماتم، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، سینہ کوبی کے جذبات امت میں پیدا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کی عزت اور عظمت اور ناموس پر حرف آئے، یہ کسی طرح نہ مناسب ہے، نہ درست ہے، نہ اسلامی روح اور مزاج کے موافق ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا علم ہونے کے بعد یزید رویا اور عزت اور آبرو کے ساتھ ان لوگوں کو مدینہ روانہ فرمایا، ان سب کے لیے وظیفہ بھی جاری فرمایا۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی، اور دراصل کربلا پہ مجھے فوکس کرنا تھا، لیکن یہ باتیں بتانی ضروری تھیں۔ جب کربلا کی ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کے شان میں عام طور پر گستاخیاں ہوتی ہیں۔ امیر معاویہ نے یزید کو بنایا تھا، یزید کے اندر کوالٹی تھی، لیاقت تھی، صلاحیت تھی، اس بنیاد پر بنایا تھا۔ جب بنایا تھا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، 3 یا 5 لوگوں نے اعتراض کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس پر خاندانی سلسلہ چل پڑے گا، اس لیے اعتراض تھا، اور اس اعتراض کے باوجود بیعت ہو گئے تھے، بیعت نہیں ہوئے تھے لیکن وظیفہ لیتے تھے، اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے۔ تو ہمیں کربلا کے حوالے سے اس تفصیلات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کے شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، اور بادشاہت کے لیے امیر معاویہ آئیڈیل ہیں۔ اب میں یزید کا خطبہ پڑھ کے سنا دوں، جو پہلی بار یزید انتقال کے بعد آیا تو خطبہ کیا ہے، سنو۔ ایک آدمی جس کو آپ کہتے ہو فاسق اور فاجر تھا، شرابی کبابی ایسا خطبہ دے سکتا ہے؟ نے کہا ایھا الناس ان معاویہ کان عبدا من عبید اللہ، اے لوگو، معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے، انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام فرمایا، ثم قبضہ الیہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وخیر ممن بعدہ، وہ بعد میں آنے والے لوگوں سے بہتر ہیں، ودون من قبلہ، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے فروتر تھے، ان سے کم درجے کے تھے، ولا ازکیہ، میں ان کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ یزید کہتے ہیں، اللہ عز و جل، اللہ کے مقابلے میں، فإنه أعلم به، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ان عفا عنہ فبرحمتہ، اگر وہ ان کو معاف کر دے معاویہ کو تو اس کی رحمت سے معاف کر دے گا۔ وإن عاقبہ بذنبہ، اگر معاویہ کو اللہ سزا دے تو ان کے گناہ کے نتیجے میں سزا دے، اور مجھے اس ذمہ داری کی تولیت دی گئی ہے ان کے بعد، تو اب آپ میری اطاعت کریں، ایک جھنڈے کے نیچے رہیں، تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ پیدا ہو۔ یہ پہلا خطبہ تھا یزید کا۔ آپ سوچئے، ایک بدقیماش قسم کا انسان یا دوسرے مزاج کا انسان ایسا خطبہ، ایسی تقریر پبلک کے سامنے کر سکتا ہے؟ وہ دوسرے انداز میں تقریر، ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں تقریر کرے گا؟ تو خیر، یہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاملات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو مختلف قسم کی شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، ان شکوک و شبہات کو دور فرمائے، اہل بیت سے محبت رکھیں، ان کا احترام کریں، اس سے بھی ایمان زندہ اور تازہ ہوتا ہے۔ اہل بیت سے زیادہ عظیم ہے صحابیت کی نسبت، صحابہ سے بھی عظمت رکھیں، ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی ہمارے ذریعے توہین ہو۔